السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے گندر، جس کو فسچولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گندا مرض ہے یا کیا لیں موذی مرض ہے کہ جس بندے کو ہو جاتا ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کتنی تکلیف کے اندر ہوں، کیونکہ اس کے اندر سے پیپ اور ریشہ دار مواد رشتہ رہتا ہے، اور یہ مکد کے ساتھ یہ ایک زخم نما نمودار ہوتا ہے، جس کا اوپر سے منہ تنگ ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کا منہ سوراخ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زخم بھرنے کے اندر نہیں آتا۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں درود پاک، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو بات کر رہا تھا میں بھگندر فسچولا کے بارے میں۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب میں بنیادی طور پہ جو لوگ گوشت خوری زیادہ کرتے ہیں یا تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ مرض زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ شراب نوشی یا نشہ آور چیزوں کا زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ کئی لوگ شوقین ہوتے ہیں مٹھائیوں کے، یعنی مٹھائی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ کیونکہ علامات کے ذریعے سے بندہ ایک بہتر اس کو جج کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ یہ میں فسچولا یا بھگندر والا مرض جو ہے یہ اس کا میں شکار ہو چکا ہوں۔ یہ بالکل مکد کے ساتھ ایک زخم نمودار ہوتا ہے، جو کہ ناسور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی ناسور ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جو کہ زخم بھرنے میں نہ آتا ہو، جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اس کی تھوڑی سی پیپ آتی رہتی ہے، تھوڑا ریشہ دار مواد خارج ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح بندہ یعنی یہ کپڑے وغیرہ اس کے ناپاک رہتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں، یہ اس کی بنیادی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر شدید درد بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فرض کرے اگر آپ کو علاج کروا بھی رہے ہیں کچھ دن تو یہ نارمل رہے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر یہ رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہے۔ تو اس کا آج علاج میں انتہائی آسان اور بہترین علاج میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ علاج آپ نے کون سا اس کا اختیار کرنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو آپ نے اپنی غذا کے اوپر توجہ دینی ہے کہ گوشت مکمل طور پہ آپ نے بند کر دینا ہے، جتنی تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ اگر کوئی شراب نوشی کا عادی ہے تو اس سے رک جائے، چھوڑ دے اس کو۔ ویسے بھی اسلام کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ ممنوع ہے، تو اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے۔ اور اس کا خاص طور پہ جو کڑوی چیزیں ہیں، جو مصفیات ہیں، جو خون کو صاف کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا استعمال رکھا جائے۔ کوئی شربت ایسا پیا جائے یا گولیاں یا اور اس ٹائپ کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خون کو صاف کرتی ہیں، ان کا استعمال آدمی ساتھ رکھے۔ جو میں آج آپ کو اس کا نسخہ بتانے لگا ہوں وہ ہے ایک تیل، کہ وہ آپ نے تیل کس طرح بنانا ہے۔ وہ تیل جب آپ بنا لیں گے تو وہ اس کا لگانا بھی انتہائی آسان ہے، اور دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ زخم بھر جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ تمباکو اچھی کوالٹی والا لینا ہے۔ تمباکو آپ نے کتنا لینا ہے؟ 1 پاؤ۔ اس 1 پاؤ میں کم از کم 3 پاؤ پانی ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح ابالنا ہے۔ یعنی 1 پاؤ تمباکو کے اندر آپ نے 3 پاؤ پانی ڈالنا ہے، اور تمباکو کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لینے ہیں۔ پیس بنانے کے بعد آپ نے اس کو ابلنے کے لیے ایک دیگچی کے اندر چولہے پہ چڑھا دینا ہے۔ جب وہ ابلتا رہے، جب 1 پاؤ پانی رہ جائے یا 1 پاؤ سے بھی تھوڑا کم، فرض کریں تقریباً 200 گرام رہ جائے، 250 گرام رہ جائے، تو اس ٹائم آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اچھی طریقے سے نچوڑ لیں، اور اس پانی کو پھر ایک علیحدہ دیگچی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کے اندر 1 پاؤ آپ نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے۔ سرسوں کا تیل ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح ابالنا ہے۔
جب دیکھیں کہ وہ پانی اس تیل کے اندر جل گیا ہے، صرف تیل بقایا رہ گیا ہے، تو اس تیل کو نیچے اتار کے آپ نے کسی شیشی میں ڈال کے رکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی چھوٹا سا کپڑا لے کر، یعنی زخم کی نوعیت کے حساب سے کاٹن کا چھوٹا سا کپڑا لے کے آپ نے اس کو تر کرنا ہے اس تیل کے اندر، اور کسی تیلی کے ساتھ اس جو آپ کا جو ناسور جو زخم ہے جو اس کے اندر آپ نے ایسا ایسا اس کے اندر گھسیڑ دینا۔ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ آپ روزانہ صبح اور شام اگر کر لیتے ہیں 2 ٹائم، اور خاص طور پر رات کے اوقات میں تو یہ لازمی کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا یہ جو زخم جو بھرنے میں نہیں آ رہا، جو پیپ اندر سے خشک نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اندر سے پس بھی ختم ہو جائے گی، جو ریشہ دار مواد خارج ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ ریشہ دار مواد بھی آنا بند ہو جائے گا، اور زخم سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔